بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ یرموک کی لڑائی جاری تھی کہ جمادی الثانی 13 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ کے قاصد نے میدان یرموک میں آ کر آپ کی وفات کی خبر سنائی۔ آپ نے کل 2 برس 3 مہینے 10 دن حکومت کی، لیکن اتنی ذرا سی مدت میں جتنے بڑے بڑے کام آپ نے کیے وہ دوسروں سے برسہ برس میں مشکل سے ہو سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور مرتدوں نے اسلام کا چراغ بجھا دینا چاہا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت مستدعی سے ان فتنوں کا قلع قمع کر دیا۔ آپ طبیعت کے نرم لیکن ارادہ کے پکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، صحابہ ان کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے کے مخالف تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بکری کا ایک بچہ بھی دیتا تھا، اس سے میں تلوار کے ذریعہ سے وصول کروں گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑی گہری محبت تھی۔ ہر وقت جان و مال سے حاضر رہتے، کبھی سخت سے سخت موقع پر بھی آپ کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ خلافت سے پہلے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد کام اتنا بڑھا کہ اس کے لیے وقت نہ نکل سکا۔ مجبوراً سب کے کہنے سے اپنی گزر اوقات کے لیے بیت المال سے کچھ تنخواہ لینے لگے، لیکن وفات کے وقت وصیت کر دی کہ ان کی جائیداد بیچ کر یہ رقم سرکاری خزانہ میں واپس کر دی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ میں اس کا بڑا لحاظ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو باتیں نہ ہوئی تھی انہیں نہ ہونے دیا۔ اس لیے آپ کی خلافت نے باقاعدہ حکومت کی شکل اختیار نہ کی، نہ کوئی عمارت بنوائی، نہ خزانہ قائم کیا، نہ فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ جو روپیہ آتا تھا اس کو مسلمانوں میں دے لے کر چکا دیتے تھے اور بیت المال میں جھاڑو پھروا دیتے تھے۔ جب جہاد کے لیے فوج کی ضرورت ہوتی تھی تو مسلمانوں کو جمع کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو نظام تھا بعینہ ہی اس کو قائم رکھا، حتیٰ کہ اس زمانہ میں عہدہ داروں میں بھی کوئی عدل بدل نہیں کیا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن کا جمع کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اس وقت چمڑے کے ٹکڑوں، اونٹ کے ہڈیوں اور کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، اور وہ بھی کسی ایک شخص کے پاس پورا قرآن نہ تھا۔ کسی ایک کے پاس کوئی سورہ تھی، کسی کے پاس کوئی آیت تھی، کسی کے پاس کوئی ٹکڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تاکہ آئندہ ضائع نہ ہو جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ نہ ہوا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تأمل ہوا، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار سے اس کی مصلحت سمجھ میں آ گئی، اور آپ نے ان صحابہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن لکھتے تھے اور جن کو قرآن زیادہ حفظ تھا، بڑی احتیاط سے قرآن شریف ایک جگہ جمع کرا لیا۔ یہی قرآن ہم آج پڑھتے ہیں۔ آپ بڑے نرم دل اور رقیق القلب تھے، مزاج میں مطلق سختی نہ تھی۔ خلافت سے پہلے تجارت کے ذریعہ روزی پیدا کرتے تھے۔ خلافت کے بعد کچھ دنوں تک یہ مشغلہ قائم رہا، لیکن خلافت کے کاموں کی وجہ سے فرصت نہ ملتی تھی، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سالانہ 6000 درہم وظیفہ مقرر کر دیا۔